آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ سب احباب سے واقف ہیں، اخلاق، اخلاص اور احساس کی اہمیت۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر وارث علی شاہین صاحب موجود ہیں۔ ان کی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے میں تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوٹ بک اور پین اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ لیکچر سماعت فرمائیں۔ جو چیز اچھی لگے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے، اسے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ آخر میں 4:30 پہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی گفتگو کلوز کریں گے، اس کے بعد آپ سے کویسچنز بھی لیں گے، اور اس کے بعد جو کوئز ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ نوٹس آپ کے کام آئیں گے۔ تو تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے نوٹس ساتھ ساتھ بناتے جائیں۔ ابھی میں ڈاکٹر وارث علی شاہین صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر شفقت فرمائیں اور گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر محمد وارث علی شاہین صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں سے مستفید ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ہم اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، نمازوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اور قرآن پاک کی سماعت کے حوالے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے ہم رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور ہمت کے مطابق ہم اس مقدس مہینے سے اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مزید ہماری مدد فرمائے اور ہمیں مزید اللہ کی بندگی کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے۔ اسی سلسلے میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اس کے اندر بطور خاص یہ یاد دہانی کروانا مقصود ہے، اور بالخصوص جو آج کا ٹاپک ہے کہ جس میں ایک تو اخلاص ہے، پھر اخلاق ہے، اور تیسری چیز احساس ہے۔ اس کو اگر ہم رمضان مبارک کے حوالے سے دیکھیں اور سوچیں تو یہ کورس جو ہے یہ بطور خاص ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے ہے کہ جتنی بھی ہم عبادات کر رہے ہیں، جو ہم بندگی کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یا صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اس کے اندر جو چیز قابل توجہ ہے اور جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال، یہ تمام نیکیاں، یہ تمام اچھے کام، بھلائی والے کام صرف اسی صورت کے اندر ہمارے لیے فروٹفل ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن سکتے ہیں، اور ہماری کامیابی اور ہماری آخرت کے اندر مغفرت کا باعث بن سکتے ہیں کہ جب یہ اخلاص کے ساتھ ادا کیے جائیں، خلوص نیت کے ساتھ ہم ان کو
کریں. ہماری نمازیں بھی، ہمارے نوافل بھی، ہمارے روزے بھی، ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا بھی، سننا بھی، اور دیگر ذکر اذکار اور تسبیحات بھی ہمارے لیے باعث سعادت اسی صورت کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جب ہم انہیں اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں. تو اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشنز وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہم ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا، ثمر ہوگا، صلہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اگر ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نیت میں شامل کیا ہوا ہوگا تو پھر ہمارے اعمال جو ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور اگر ان اعمال کا مقصد دنیاوی ظاہری دکھاوا ہوگا تو پھر ان اعمال کا ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ اور صلہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن بندے کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. اور حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بندہ جب کسی نیکی کی نیت کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو اسے فوراً نیکی کے اندر نیکی شمار کرنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کو ڈبل نیکی کے طور پر درج کر دیا جاتا ہے، اس کا ڈبل اجر اور ثواب مل جاتا ہے. لیکن اس کے بجائے جب بندہ برائی کی نیت کرتا ہے تو اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ اس وقت تک کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوتی، لکھی نہیں جاتی، رائٹ ڈاؤن نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اس کو کر نہیں لیتا. اس لیے نیکی کرنے کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ کسی نیکی کو ایک تو حقیر نہ سمجھا جائے، کمزور نہ سمجھا جائے، اور اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے کہ کیا معلوم اسی نیکی کی وجہ سے آدمی کی بخشش ہو جائے اور آدمی کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ لیا جائے کہ کیا معلوم اسی ایک گناہ پر پکڑ ہو جائے اور ہمیں اس کے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے یا عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے. اس لیے نیت کی اصلاح کرنا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا اور اپنے اعمال کو فروٹفل بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چونکہ اس کا فائدہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان اعمال کو خالصتاً خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث پاک کے اندر یہ مثال بھی ملتی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے روز شہید کو، جو اللہ کے رستے کے اندر شہادت کا رتبہ مرتبہ حاصل کرنے والا ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. شہداء کا درجہ انبیاء اور صدیقین کے بعد شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. اتنا بڑا اعزاز، لیکن خرابی نیت کی وجہ سے، خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص اور للہیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل آخر میں زیرو ہو جاتا ہے. کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہید کو طلب کیا جائے گا بارگاہ الہی میں. جب وہ پیش ہوگا تو اس کے سامنے جو اس کو نعمتیں عطا کی گئی تھیں وہ پیش کی جائیں گی، سامنے رکھی جائیں گی، اور پوچھا جائے گا، وہ پہچان لے گا کہ یہی نعمتیں مجھے دنیا کے اندر ملی تھیں. پھر جب اس سے پوچھا جائے گا کہ بندہ خدا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ دنیا میں کیا کیا، تو وہ شہید ہونے والا یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے ان نعمتوں کا صلہ بدلہ دے دیا، میں نے تیرے رستے کے اندر اپنی جان قربان کر دی اور شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہو گیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا مقصد یہ نہ تھا کہ تم
میری رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرو، بلکہ تمہارا مقصد صرف اور صرف دکھاوا تھا، تو گویا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو چیز تمہیں مطلوب تھی، جو تم چاہتے تھے، وہ دنیا میں تمہیں مل گئی۔ تمہیں شہرت چاہیے تھی، یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا، بس ہمارے ہاں اس کا اب کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح پھر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھنے والا تھا، عالم تھا، اور اس کے سامنے بھی نعمتیں پیش ہوں گی اور وہ پہچان لے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تیری رضا کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد یہ نہ تھا، بلکہ تم نے قرآن اس وجہ سے پڑھا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قاری ہے۔ تمہارا مقصد ہماری رضا کو حاصل کرنا نہیں تھا، لہذا اسے بھی جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص، اب دیکھیں قرآن پاک پڑھنا اور دین کا کام کرنا اتنا اعلیٰ کام ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اگر ادھر ہم نکل گئے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے ہی آدمی کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے، خلوص کی کمی کی وجہ سے اور خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص اور للہیت کی نفی کی وجہ سے وہ عمل جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گیا، اور اس کی بجائے کہ اسے جنت کے اندر داخل کیا جاتا، اسے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص کہ جو سخی ہے، دنیا کے اندر سخاوت کرنے والا تھا، اسے جب بارگاہ نبوی میں پیش کیا جائے، بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں گی اور وہ پہچان لے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے تو نے دنیا کے اندر ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میں تو اس مال کو، دنیا کے مال کو لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، سخاوت کے کام کیا کرتا تھا، صدقات و خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد ہماری رضا کو حاصل نہیں کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمہیں لوگ کہیں کہ کتنا بڑا سخی ہے، تم تو اپنے چرچے چاہتے تھے، تو صرف اس غرض کی وجہ سے تم سخاوت کرتے تھے۔ جو سخاوت کرنا کتنا اچھا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخاوت ہے یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ جو اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر کے بندہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوا کہ وہی عمل کہ جو آدمی کے لیے جنت میں جانے کا سبب تھا، اور بخل کہ جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کا جو ایک شاخ یہ بخل ہے، تو جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، سخاوت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا باعث کیسے بن گیا؟ ایک ہیرو جو ہے وہ زیرو کیسے بن گیا؟ صرف اخلاص اور خلوص کی کمی کی وجہ سے، نیت کے اندر، ارادے کے اندر جو ایک ملاوٹ آ گئی، دنیاوی طمع اور دنیاوی لالچ آ گیا، اس نے آدمی کے اس عمل کو زیرو کر دیا۔